السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں۔ میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں اور آج میں آپ کی اپنی تیسری ویڈیوز کی سیریز جو پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں ہے اس کی لاسٹ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو شروع کروں اپنا ویڈیو آج کی، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو مزید ویڈیوز لا کے دے سکوں اور آپ کو مزید مفید معلومات کے فراہم کر سکوں۔ ناؤ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے، اب فرض مال اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آیا ہے، ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے اور ہم نے ٹیسٹ بھی کیے اور وہ سارے ٹھیک ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس کو جو لمٹ ہے وہ اس کے جو پی ایس اے اور باقی چیزیں ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی وہ نارمل لمٹس میں ہیں، تو یہ پروسٹیٹ جو ہے یہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے اور ہارمونز کی وجہ سے یہ بڑھ گیا ہوا ہے اور اب یہ علامات کاز کر رہا ہے۔ اب اگر علامات کاز کر رہا ہے تو اس میں جس طرح میں نے بتایا، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کا رک کے آنا، پیشاب کا اچانک بند ہو جانا یا بار بار انفیکشنز ہونا، یہ تمام پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی علامات ہیں جن کو ہم بی پی ایچ یا جس کو ہم بی پی ایچ یا بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ناؤ اگر ہم ان علامات کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر کو یہ لگتا ہے، یہ آپ کے یورولوجسٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوائیوں سے میرا خیال ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، تو ہی ول گیو یو میڈیکیشنز، وہ آپ کو ایسی دوائیاں یا ادویات دے گا جس سے آپ کی علامات کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ پہلا سٹیپ جو ہم پروسٹیٹ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کی وہ پروسٹیٹ کی علامات اگر ختم ہو گئیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کافی عرصے تک دوائیاں لیتے رہنا پڑے۔ جو میرے پاس مریض آتے ہیں وہ عام طور پہ 60 یا 50-60 کے درمیان جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں، جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ اولڈ ایج پیشنٹس کا ہے، تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ کی علامات ان سے کنٹرولڈ ہیں میڈیکیشن سے تو ڈونٹ گو فار سرجری، آپ انہی پہ چلیں اینڈ دیٹ از اٹ، اور ہم آپ کو باقی ٹیسٹوں سے ایویلیویٹ کرتے رہیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ سو اگر ان سے ایویلیویشن سے آپ کا اگر آپ کو جو میڈیکیشنز ہیں جو آپ کو میڈیکیشنز مل رہی ہیں اس سے آپ کو افاقہ ہے تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ کو ریگولرلی ڈاکٹر کا وزٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ان میڈیکیشن سے افاقہ نہیں ہوا اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نہ تو مجھے رات کو اٹھنے میں کوئی کمی ہوئی، اسی طرح میں 3 سے 4 دفعہ اٹھ رہا ہوں، نہ میرے پیشاب کی دھار بہتر ہوئی، نہ کوئی اور چیز، اور میں بہت تنگ آیا ہوا ہوں ان علامات سے، تو پھر ہم آپ کو سرجری سجیسٹ کرتے ہیں یا آپریٹو سرجری۔ اب آپریٹو سرجریز میں بہت سی جدت آئی ہوئی ہے۔ شروع میں جب پروسٹیٹ کا پرابلم شروع ہوا تو ہم اوپن سرجریز کرتے تھے، ہم چیرا دے کے تو پورا پروسٹیٹ آپ کا باہر نکالتے تھے، اس میں پیشنٹ کو 3-4 دن 5 دن یا 10 دن سم ٹائمز آپ کا وونڈ کیئر کے لیے دیکھنا پڑتا تھا، اس میں خون بھی زیادہ بہتا تھا، پیشنٹ کو بیڈ پہ زیادہ دیر رکنا پڑتا تھا۔ جو سائنس نے ترقی کی ہے تو ہم اب لیزر کے ذریعے یا جس کو ہم TURP کہتے ہیں، ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن آف دا پروسٹیٹ، جس میں ہم ایک تیز استعمال کرتے ہیں جس میں سے جسے ہم پروسٹیٹ کو اندر سے جلاتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، کاٹری کہتے ہیں اس کو، اس کاٹری مشین کے ذریعے ہم اندر جا کے پروسٹیٹ کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کا رستہ کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس جو آپریشن ہے جس کو ہم TURP کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم لیزر آپریشن کہتے ہیں، حالانکہ لیزر اور اس میں کافی فرق ہے، لیزر اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے، بٹ عرف عام میں جو ہمارا عام مریض میرے پاس آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے لیزر والا آپریشن کروانا ہے۔ اب لیزر والے آپریشن سے ہم پورا پروسٹیٹ نہیں نکالتے، ہم صرف جو پروسٹیٹ کا یہ آپ کا مثانہ ہے، یہ نیچے پروسٹیٹ ہے، یہ پیشاب کی نلکی جا رہی ہے، تو ہم اس کا جو یہ ایریا ہے اس کو کھولتے ہیں تاکہ یہاں سے پیشاب آرام سے نکل آئے، اور اس کو یہ رستہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں اور یہ پروسٹیٹ پورا نہیں نکلتا، یہ کسی حد تک 25 سے 30 گرام تک یا سم ٹائم جس سے زیادہ بھی ہم نکال کے تو اس کو رستے کو کھول دیتے ہیں تاکہ پیشاب آپ کا آرام سے باہر آتا رہے۔ اس میں اب پیشاب روکنے کے 2 میکنزمز ہوتے ہیں۔ پیشاب روکنے کے لیے ایک یہاں پہ ہمارا میکنزم ہوتا ہے جو پروسٹیٹ کے بالکل نیچے، اور ایک یہاں پہ ہوتا ہے جو مثانے کے اخراج کی جگہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں اس آپریشن میں اس اخراج والی جگہ کو ختم کر دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ کا پیشاب روکنے والا جو طریقہ کار یا میکنزم یا جو خدا نے بنایا ہوا ہے وہ صرف ایک رہے گا، وہ یہ نیچے والا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپریشن سے پہلے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ یہ جو دونوں میکنزمز ہیں آپ کے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کا یہ میکنزم کام کر نہیں رہا
آپ کا پہلے سے یہ میکینزم کام نہیں کر رہا اور صرف آپ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پیشاب کا لیکیج ہوگا اس کے بعد. سم ٹائمز اس آپریشن میں اگر انجری ہو گئی یا آپ کو یہ میکینزم بھی کٹ گیا اس کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کو پیشاب کا لیکیج ہوتا ہے اور وہ اس کے علاج کافی مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہمیں سم ٹائمز آرٹیفیشل اسفنکٹر بھی ڈالنا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپریٹو سرجری از ناٹ رسک فری. آپریشنز رسک فری نہیں ہوتے, یہ آپ جہاں بھی جائیں گے یہ پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن اس کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم چانس ہے کہ آپ کا یہ ہو جائے. اور یہ لہٰذا میجورٹی آف دا پیشنٹس الحمدللہ وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ پیشاب کے لیکیج کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کا بہت زیادہ کوئری اس بارے میں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے فلانے نے رشتہ دار نے کوئی آپریشن فلانی جگہ سے کرایا تھا, اس کے بعد اس کا پیشاب لیک ہونا شروع ہو گیا. پیشاب لیک کرنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ میکینزم اڑ گیا ہے یا آپ کا جو اندرونی نظام پیشاب روکنے کا ہے وہ ختم ہوا ہے, اس میں انفیکشن بھی ہے. لہٰذا یہ مت سوچنے آپریشن کے بعد کہ ضروری طور پہ اسی وجہ سے ہوا ہے, ہمیں بہت سی چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے. عام طور پہ پاکستان میں ہم یہ یوز کرتے ہیں جو TURP یا لیزر والا ہے, لیکن پاکستان میں بہت سی جگہ پہ اوپن سرجریز بھی سکسیزفلی ہو رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.